الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نال پڑھی صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اس آیت مبارکہ دی اندر رب تعالیٰ نے کلمہ طیبہ دی ایک مثال عطا فرمائی ارشاد فرمایا علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تسا نہیں دیکھیا ضرب اللہ مثلا اللہ مثال دے رہے کلمۃ طیبۃ کلمۃ طیبۃ فرمایا کلمہ طیبہ دی مثال اللہ دے رہے کشجرۃ طیبۃ ایک درخت جڑا پاک درخت ہے پاکیزہ درخت ہے اصلها ثابت اجدیاں جڑا مضبوط نے اور ثابت نے وفرعها فی السماء اور اودی شاخاں آسمان تک نے بعد مفسرین نے فرمایا کہ کا شجرۃ طیبۃ مراد کھجور دا درخت ہے
کہ او دیاں جڑا زمین دے اندر بڑیاں مضبوط ہوں دیاں نے مگر او دیاں شاخاں آسمان تک فضا تک پہنچ دیاں نے اور انہوں پھل بھی لگ دن۔ اللہ نے قرآن مجید دی اس آیت مبارکہ دے اندر ارشاد فرمایا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، فرمایا کلمہ طیبہ دی مثال انج جمیں پاک درخت دی مثال ہے کہ درخت دیاں جڑاں زمین پہ اندر ہوں دیاں شاخاں آسمان تک، اللہ فرمایا فرعہا فی السماء، او دیاں شاخاں آسمان تک۔ انسان بھی جدو کلمہ طیبہ پڑھ لیندہ ہے، پہلا کلمہ شریف پڑھ لیندہ ہے، کلمہ توحید پڑھ لیندہ ہے، تو او دی ایمان دیاں جڑاں زمین دے اندر مضبوط ہو جاندیاں نے، اور جس طرح درخت دیاں شاخاں بلند ہو جاندیاں نے اس طرح او دے اعمال دیاں شاخاں بھی بلند ہو جاندیاں نے۔ اج دا خطبہ جمعۃ المبارک چکے کلمہ طیبہ دی، کلمہ توحید دی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمہ طیبہ دی اج انشاءاللہ فضیلت اور ادھے چند فضائل اور ادھے حوالے نہ چند الفاظ میں انشاءاللہ آپ احباب دے گوش گزار کرانگا۔ کلمہ طیبہ یہ دو جملے ہوتے مکمل ہو جاندے، لا الہ الا اللہ ایک جملہ ہے، محمد رسول اللہ دوسرا جملہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اندر یہ جملہ اکٹھا کلمہ طیبہ اکٹھا ایک جگہ نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ مختلف مقامات ہوئے اور محمد رسول اللہ ایک مرتبہ سورۃ الفتح دے اندر ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، فرمایا جان لو کہ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، کوئی عبادت لائق نہیں صرف وہی عبادت لائق جڑا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور دوسرے مقام کے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، رب تعالیٰ نے فرمایا گواہی دیو کہ اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے، او دے علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں۔ معبود تے بڑے آئے، لوگا چند سورج ستارے نو اپنا معبود بنا لیا، اللہ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، معبود تے بڑے نے مگر عبادت دے لائق صرف اللہ ہے، اسے دی ہی عبادت کرنی چاہیے دیئے۔ اسے مقام تے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ پروردگار نے قرآن مجید دی سورۃ الفتح دے اندر ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ، یہ دو کلمات نو جوڑ لئیے، انہاں نو اکٹھا کریے تو پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بن دے۔ یہ او کلمہ طیبہ ہے کہ انسان جب اس کلمے نو پڑھ دے وہ اس طرح کہو کہ اسلام دے محلے چ داخل ہو جاتا ہے، کفر دے اندھیرے چھوڑ کے انسان ایمان دی روشنی تے نور دے اندر آ جاندے، او کفر دے ظلمت دے اندھیرے تے او دی گندگی جڑی 7 سمندراں نال بھی نہیں دھوئی جا سکتی، ایک انسان کلمہ طیبہ پڑھ دے تے او دیاں ساریاں گندگیاں دور ہو جاندیاں نے، او دے قلب دی صفائی ہو جاندی ہے۔ کلمہ طیبہ انج سمجھو کہ ایک مکان ہے اور انسان دے چ داخل ہوندے تو اللہ رب العزت دے ظاہر دے باطن سارے گناہوں تو پاک فرما دیتے۔ گرامی قدر حضرات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سرکار نے فرمایا کہ سارے تو افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر 7 زمین تے آسمان ایک پلڑے چ رکھے جاون تے کلمہ لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے چ رکھیا جاوے تو حضور نے فرمایا کہ 7 زمین تے آسمان نالو کلمہ طیبہ دا وزن زیادہ ہوئے گا، یعنی یہ دا ثواب 7 زمین تے آسمان تو بھی زیادہ ہے۔ اگر کو پڑھ لوے لا الہ الا اللہ، گرامی قدر حضرات کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ دے اندر کلمہ طیبہ دی بے شمار ساری فضیلت بیان فرمائی،
نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالًا، حضور نے فرمایا ہر چیز دھومن واسطے ان پاک کرن واسطے کوئی سیکل ہوندہ ہے، ثِقَالًا۔ حضور نے فرمایا جی میں ریگ مار ہوندہ نا کسی چیز انہوں صاف کرن واسطے، ایویں حضور نے فرمایا ہر چیز انہوں صاف کرن واسطے ایک سیکل ہوندہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسِقَالَةَ الْقُلُوبِ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، فرمایا کہ دلان دا ریگ مار اللہ دا ذکر ہے، تے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سارے تو افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے مزید فرمایا، سرکار نے فرمایا صحابہ اپنے ایمان نو نواں کر دے رہا کرو، تجدید ایمان کر دے رہا کرو۔ یا رسول اللہ کیویں؟ سید عالم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ دے رہا کرو۔ گرامی قدر حضرات، ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ایک انسان دی زبان تے بس آون دی دے رہے، اگر وہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب نل پڑھے کہ زبان اس جملے دی ادائیگی کر دی ہوئے تے دل تصدیق کردہ ہوئے کہ جو زبان کہہ رہی ہو ٹھیک کہہ رہی ہے۔ انسان صرف زبان لا الہ الا اللہ پڑھے پھر بھی مسلمان نہیں، اگر صرف دل وچ تصدیق رکھے زبان تو نہ پڑھے پھر بھی مسلمان نہیں۔ ایمان والا اودو بن دے جدو لا الہ الا اللہ زبان پڑھے اور دل تصدیق کرے کہ بالکل ٹھیک پڑھ رہے آئیں، انہوں ایمان والا کھا گے۔ گرامی قدر حضرات، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان دیاں 70 شاخانے، ایمان دیاں 70 شاخانے، فرمایا ایمان دی سب تو اعلیٰ شاخ، سب تو کم تر شاخ، اعلیٰ شاخ ہے وہ کہ انسان کہے لا الہ الا اللہ، اور ایمان دی سب تو کم تر شاخ ہے وہ کہ انسان گلی وچوں اپنے رستے وچوں کوئی تکلیف دے چیز ہٹا دے وے، کوئی کنڈا اٹھا دے وے، کوئی جھاڑی دار درخت ہٹا دے وے، کوئی پتھر ہٹا دے وے، یہ بھی ایمان دی ایک شاخ ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہ میں تو انہوں چند آیات اور چند احادیث دا مفہوم عرض کیتا، ہن آئیے کلمہ طیبہ دے فضائل دے حوالے نال میں مزید گزار چند باتاں عرض کرا۔ پڑھیے قرآن ہون، یہ ان تو سبحان اللہ بولنی ہے پھر نہیں پڑھیا جانا بھائی، تھوڑے جوش تے جذبے نہ بولو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے رجا فرمایا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ پروردگار نے دوسرے مقام دی رجا فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ اللہ قرآن مجید اندر فرما رہا گواہی دیو کہ اللہ دی علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں، وہی معبود ہے۔ پروردگار نے رجا فرمایا قل هو اللہ فرمایا کملی والا تسی فرما دیو اللہ واحد ہے وحدہ لا شریک، او احد ہے واحد ہے، او ایک اللہ ہے جڑا عبادت دے لائق ہے۔ پروردگار نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین۔ پروردگار ارشا فرمایا نوجوانو اللہ دے نبی کہندے گئے تو ہاڈا تے میرا رب اللہ ہے، او اولین تے آخرین دا اللہ ہے۔ نوجوانو کلمہ طیبہ دی اس جملے دے بھی دو حصے کر لئے، لا الہ ادا مطلب ہے کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، انہوں نفی کیا جاندہ ہے الا اللہ، مگر اللہ انہوں اسبات کیا جاندہ ہے۔ پہلے انسان کہندہ ہے لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، ایتھے سارے الہ دی نفی ہو گئی۔ اے نفی جنس، انسان نے ہر جنس دی نفی کر دی تھی، اکھیا نا پتھر الہ ہے،
نہ بت الہ نہ سورج الہ نہ جنت ستارے الہ نہ کوئی درخت الہ نہ کوئی انسان الہ کوئی عبادت لائق نہیں کوئی معبود نہیں نالیا کیا الا اللہ مگر اللہ نفی بھی ہو گئی اثبات بھی ہو گیا صوفیاء نے جی اکھیا فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ صوفیاء نے فرمایا جنہیں اپنے نفس نو پہچان لیا انہیں اپنے اللہ نو پہچان لیا مگر میرے مجدد پاک فرما دینے ایدہ اے مانا نہیں نفی کی ہے اثبات کی ہے فرما دینے من عرف نفسہ جدو انسان نے اپنی ذات والویکھیا انہوں اپنی ذاتی معرفت ہوئی ایدہ اے مطلب نہیں انسانوں اپنی پہچان ہو گئی فرما دینے بلکہ انہوں اے پتہ لگیا من عرف نفسہ انہوں پتہ چلیا میں تے کچھ بھی نہیں میں اے جانے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں انہوں نفی کہہ دینے اس ویلے بندے نے اکھیا لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں کہ نالی اکھیا فقد عرف ربہ او جنہیں اکھیا میں کچھ بھی نہیں او نہیں رب نو پہچانے آؤ پہلے اکھیا لا الہ الا اللہ اے نفی ہے نالی اکھیا الا اللہ مگر اللہ معبود او عبادت لائے گے نوجوانوں نفی بھی ہو گئی اثبات بھی آ گیا دوسرا کلمہ نہ پڑھئے مومن نہیں بندا فرمایا الا اللہ محمد الرسول اللہ میں ایک ایک لفظ تے گفتگو عرض کرنی سبحان اللہ نفی تے اثبات نفی دا مطلب ہے انکار کر دینا اثبات دا مطلب اقرار کرنا لا الہ نفی ہے الا اللہ اثبات ہے تے لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے محمد رسول اللہ دلیل ہے ایدے تے میں آگے جا کے انشاءاللہ گفتگو عرض کرنا لا الہ کوئی معبود نہیں الا اللہ ہاں اللہ ہے پہلے سارے دی نفی پھر اثبات چگے تے آکھا الا اللہ صرف اللہ یہ نہیں آکھا کہ رحمان رحیم رؤوف حالا یہ بھی اللہ دے صفاتی نام نے آکھا الا اللہ اللہ دا ذاتی نام اللہ ہے گرامی قدر حضرات میرے مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دن آپ ایک دن بیت الخلاء دے اندر گئے تھے ایک پیالہ دیکھا پرانا مٹی دا پیالہ او دے اوپر لکھا سی اللہ آپ نے اس پیالے نے اٹھایا صاف کیتا خوشبو لگائی کپڑے چلپیٹ کے تے آپ نے انہوں بلند مقام تے رکھیا جدو پانی پینا ہوندہ سی اسے پیالے چو پیندے سن آپ فرما دینے دی برکت اے ہوئی کہ جیڑیاں منزلہ 100 سال دی ریاضت نہ تے نہیں سا نہ ہو سکدیاں وہ پیالے چو پانی پینا تے ہو گئی جیڑے پیالے تے لکھیا سی اللہ آپ فرما دینے میں ہاتھ پہ غیبی تو آواز آئی جی میں تم میرے نا دی تعظیم کی تھی نا رہن دی دنیا تے قیامت تو بعد بھی میں تیرے نا دی انجی عزت رکھاں گا اس واسطے اس میں ذات اللہ رکھیا گیا کہ اے رب دا ذاتی اسم ہے اللہ چاہتا ہے کہ جدو ایمان والا ایمان لے کے آوے وہ اس میں اللہ ذات پڑے وہ اللہ دا نام پکارے اپنی ذات دی نفی تے کائنات دی ہر چیز دی نفی کر کے جدو اسباب دے وچ قدم رکھے تے او دی ذات خدا تے اپنے اللہ تے نگاہ ہوئے گرامی قدر حضرات لا الہ الا اللہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کہ میں نے حضور دی حدیث پاک پہنچی کہ جڑا اپنی زندگی چے 70,000 والی کلمہ طیبہ پڑھ کے رکھ چھوڑے اپنی زندگی چے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے وہ جنت چے داخل ہوئے گا آپ فرما دینے حدیث میں سنی سی اور اے واقعات تحذیر الناس دے اندر حضرت
خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الطائفہ دے متعلق بھی لکھے مگر حضرت مولا علی القاری رحمت اللہ علیہ نے مرکات شرح مشکات دے اندر لکھیا کہ حضرت شیخ ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دینے کے دن میری ماں پھدے اندر ایک بابا بیٹھا ہوئے اچانک بابا ہستا ہستا رونے لگ پہ آؤ ابن عربی فرما دینے بابا رویا کیوں ہوئے کہنے لگا میرے کل کشف القبور دا علم ہے میں اپنے کشف دے نال بیکھے آئے کہ میری ماں فوت ہو گئی انہوں فرشتے دوزخ لگے نہیں میں اپنی ماں نو اپنے کشف دے ذریعے ماں نو دوزخ جلدیاں بیکھے آئے میں یہ سوال سے رو رہے آئے ابن عربی فرما دینے میں اپنے واسطے 70,000 والی کلمہ طیبہ پڑھ کے رکھے آسی میں اپنے دل چی عرض کی تھی اللہ وہ جڑا کلمہ میں اپنے لی پڑھے ہیں اس بابے دی مانو دا ثواب بخشے آؤ فرما دینے اچانک بابا مسکرا پہ آؤ ابن عربی فرما دینے بابا ہسیا کیوں ہے فرما دینے بابا کہنے لگا اچانک میں بیکھے آؤ میری ماں جنت دے اندر چلی گئی ہے ابن عربی فرما دینے اس بابے دے کشف نال حدیث سچی ہو گئی کہ حدیث دی وجہ تو بابے دا کشف سچا ہو گئی فرما دن گرامی قدر تائیوں صوفیہ ہر ویلے فرما دینے کہ کلمہ طیبہ پڑھ دے رہا کرو چاروں سلاسل طریقہ دے اندر کلمہ طیبہ افضل الذکر نفی اسبات چاروں سلاسل دے اندر لا الہ الا اللہ نل کرایا جاندہ ہے یہ طریقہ دے جڑے پینڈے پہنے انہوں نے آسانی نہ بات سمجھ آ جائے گی طریقہ دے سارے سلسلیاں دے اندر لا الہ الا اللہ تے اسم ذات اللہ ہی بنیادی ذکر ہے حضرین محتشم کلمہ صرف اینی کی زبان نہ پڑھ لیا کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے میں مسلمان تے مومن ہو گیا یہ دے کچھ تقاضے بھی نہیں انسان جدو کلمہ طیبہ پڑھ دے پھر اسلام دے محل وچ آ جاندے اے انسان جدو کلمہ طیبہ پڑھ دے تو اسلام دے جڑے بنیادی 5 ارکان نے انہوں چو پہلا رکن ادا کیتے ان پہلا رکن ادا کیتا تے باقی سارے رکن دیتے فرض ہو گئے نماز روزہ حج زکاة چاروں ارکان دیتے فرض ہو گئے کیونکہ کلمہ پڑھ کے ہن اسلام دے محل چ داخل ہو گئے کلمہ پڑھ کے انہیں دعویٰ کر لیا کہ الہی ہن اسلام دے جتنے بھی فرائض نے او میں ادا کرانگا کلمہ پڑھ کے انہیں دسے آپ گرامی قدر اجی میں بیج دے ویچ درخت ہوندہ ہے تسی نہیں بول دے پہ سبحان اللہ بیج دے ویچ درخت ہوندہ پر نظر نہیں ہوندہ جو ہی بیج بویا جاندہ ہے اسے بیج بھی تو پودے بچوں بہت بڑا درخت بن جاندہ ہے انجی کلمہ طیبہ ایسا بیج اے دے ویچی نماز ہے اے دے ویچی روزہ ہے اے دے ویچی حج ہے اے دے ویچی زکاة ہے اے دے ویچی عمال صالحان ہے جدو انسان اپنے دل دی زمین دی اندر کلمہ طیبہ بول ہے نا پھر او دے ویچو شاخہ نکل دیانے تے درخت ہوئے تے او دیا شاخہ بھی سر سبز ہون ان پھل بھی لگن تے پھول بھی لگن پھر وہ درخت سونا لگ دے ایمان والا بھی ادو ایماندار سونا لگ دے جدو او دے دل وچ ایمان دا بیج کلمے نے بویا ہوئے تے شاخاں ایمان دیاں باہر نکلن جنہوں روزہ بھی کہندے نے حج بھی کہندے نے زکاة بھی کہندے نے عمال صالحہ دے پھل دے پھولوں نو لگن پھر ایماندار دا ایمان دا درخت سونا لگے گا حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھ سے پوچھیا حضور جدو اے بات پختہ جو ہو گئی اے بات پکی جو ہوگی کہ کلمہ جنت دی چابی ہے پھر انسان نو عمل کرن دی لوڑ کیڑی ہے جدو کلمہ پڑھ لیا تے جنت دی چابی تے آگئی تے جنت تے ہوگی پکی پھر اسی نماز روزہ حج زکاة عمال صالحہ کیوں کریے حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کدے وہ چابی ویکھیا جدے دندے ہی نہ ہون انہیں آکھا جی نہیں فرمایا انجی کلمہ تے جنت دی چابی ہے پر نماز روزہ حج زکاة عمال صالحہ
اے اس چابی دے دندے نے اے دندانے تے دندے ہون گے تے پھر تالا جنت دا کھلے گا نا صرف چابی کلمہ طیبہ دی ہاتھ وچ پکڑ کے تیرے واسطے جنت دیاں راواں سوکھیاں ہو سکدیاں نہیں جب تک کہ اس درخت نو پھل نہ لگن عمال دے پھل نہ لگن کلمہ طیبہ جدو انسان پڑھ دے او پھر اس بعد عہد کر لیندے کہ یا اللہ ہن میں کسی قسم دا شرک نہیں کرانگا ہن میں ادخلو فی السلم کافہ وہ جڑا اللہ نے فرمانا اسلام چے پورے پورے داخل ہو جو ادھے نہیں پورے پورے داخل ہو جو کلمہ پڑھ کے عمال بھی چنگے کر کے لا کے آیا جے نوجوانوں پر اللہ نے دسیا کلمہ بھی پڑھ لو ایمان بھی آ گیا تیرے کل نماز روزہ حج زکاة بھی آ گئی اللہ نے فرمایا بندیا اجے بھی کدھرے اپنے ایمان تے کدھرے ناز نہ کر بیٹھے عرض کی تھی یا اللہ پھر میں کی کراں اللہ نے فرمایا تیری بخشش اس دیاڑے ہوئے گی جدو ایمان سلامت لے کے دنیا تے آ جائے گا ایمان والے کلمہ بھی پڑھے آوے نماز روزے حج زکاة لیلوں نے ہار تے صوم و زکاة خیال بھی رکھے آئے ہوئے انسان صوم تے صلاة بھی پڑھے ہون نوجوانوں پھر آخری بیل آیا جائے تے لباں محمد عربی دا کلمہ ہوئے سامنے فرشتے موت دے کھڑے ہون انسان دا چہرہ بھی حساس بچاچ ہوئے او دے دل دی اندر بھی سکون ہوئے موت دے فرشتے بھی آ جائے سینے چ محمد دا عشقی ہوئے سامنے کملی والے بھی کھڑے ہون کہ اتوں آواز آئے ہوں دیئے ہون یا ایتو النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیت مردی اتوں آواز آئے ہوں دیئے ہون کہ آجا نفس مطمئنہ اپنے رب دی بارگاہ چے اس حالت دے اندر آ کے تو او دے تے راضی ہیں او تیرے تے راضی ہے تو او دے تے راضی ہیں تے او تیرے تے راضی ہے پھر موت دا بھی مزہ ہے نا اللہ فرماتا ہے کہ انسان کلمہ پڑھ کے سے گل دا خیال رکھیں کہ جدو تم مرے ادو میں تو مسلمان ہی ہوں میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آخری ویلے جدت لباں تے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آ گیا وہ ضرور جنت جاوے گا دعا کریا کرو رب آخری ویلے کلمہ طیبہ عطا کر دے بے حضور نے فرمایا اپنے مردیاں نو کلمے دی تلقین کریا کرو جڑے مردے ہون موت دے ویلے ہون نزادہ ویلا ہوئے موت سر تے کھڑی ہوئے اے مطلب نہیں کہ انہوں کہو پڑھ کلمہ نہیں کیونکہ اس ویلے بڑی تکلیف چھے جے تکلیف دی وجہ تو انہیں کہہ دیتا نا کہ میں نہیں پڑھنا تو دنیا تو بے ایمان ہو کے چلا جائے گا لہذا انہوں اے نہ کہو کہ پڑھ کلمہ بلکہ وہ دے کل کلمہ شریف پڑھو بلند آواز نہ تاکہ تو ہاڑے والے وے کہ وہ بھی کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دے بے نبی پاک نے فرمایا کہ اپنے جڑے مرن والے لوگ ہومن انہوں دے قریب کلمہ طیبہ پڑھیا کرو ایمان دنیا تو لے کے جانا یعنی آخری ویلے کلمہ طیبہ دوتے موت آنا اے ضروری ہے تو سنیا حدیث پاک چ نبی پاک نے بیکھیا صحابہ نے آ کے دسیا بھی کہ یا رسول اللہ فلاں بندہ جہاد پہ کر دے تے ایسا جہاد کر دے انج پہ لڑ دے کہ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ دے لڑن تے ناز آ رہے میرے نبی فرمایا دوزخی ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ تے بڑے اسلام دے واسطے جہاد کر رہے ہیں تے لوگوں نو اس طرح مار رہے ہیں اپنی جان دی پرواہ بھی نہیں کر رہا فرمایا میں کہہ دیتا نا کہ دوزخی ہے ایک صحابی فرما دینے میں ذرا چھپ کے ویکھ دا رہا کہ میں ویکھا ہے کیوں دوزخی ہے آپ فرما دینے کہ میں ویکھیا کہ انہوں اتنے زخم آئے کہ وہ اپنے زخمہ دی شدت برداشت نہ کر سکیا انہیں اپنی تلوار نو زمین تے اسرہ کھڑا کیتا اپنا سینہ تلوار دے اوپر رکھیا تے زور لگا کے اپنے دل دے آر پار تلوار گزار دیتی فرما دینے میں نے سمجھ آگئی محمد نے سچ فرمایا سے ایمان آخری ویلے سلامت لے کے جانا اے ضروری ہے آخری ویلے دعا کریا کرو رب کلمہ عطا کر دے بے ساڑھے پنجابی چے بزرگ کہندے نے دعا کریا کرو اخیر چنگی ہو جاوے اخیر چنگی ہو جاوے کسے بھی کم دی ہوئے پر اخیر چنگی ہو جائے ابتدا جمیں دی ہوئے پر اخیر چنگی ہو جائے کولین دے والی دی بارگاہ جی کی اونٹ دے سوار آیا آکے نبی کریم دی بارگاہ چردہ کردہ کلمہ پڑھو میرے
نبی نے کلمہ پڑھایا حدیث پاک کی آؤں وہ اپنی سواری سے بہ کے ٹریا جا رہے ہو تھوڑی دیر دے بعد میرے نبی دی بارگاہ کسی عرض کی تھی کملی والی وہ جڑا ہن کلمہ پڑھ کے گیا ہے وہ رستے دے اندر اپنی سواری تو ڈگی گیا وہ دی سواری نو ٹھوکر لگی زمین تے ڈگیا وہ دی روح پرواز کر گئی میرے آقا نے فرمایا وہ دے کفن دفن دا انتظام کرو وہ دا جنازہ میں محمد یا پڑھاوا گیا تیرے پہلے وہ دے کفن دفن دا انتظام کیتا گیا جنازہ میرے نبی نے پڑھایا جنازہ پڑھا کے فرمایا کم تھوڑا کر گیا ہے اجر بہتا ہی لے گیا اجے نماز بھی نہیں پڑھی روزہ بھی نہیں رکھیا حج بھی نہیں کیتا زکاة بھی نہیں دیتی صرف کلمہ محمد دا پڑھے تے جنازہ کملی والے آپ پڑھا کے دفن کرن او دے جنتی ہون چے شک تے نہیں نا پتہ چلے دعا کریا کرو آخری ویلے کلمہ نصیب ہو جائے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آدیاں آخری ویلے زیارتہ نصیب ہو جان گرامی قدر کلمہ جدو پڑھ لو پھر تو آڑے تے اسلام دے سارے اصول تے ضوابط فرض ہو گئے ہن اینا نو ادا کرنے ورنہ علامہ اقبال دی روح تڑپ کے آکھے گی خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ کلمے دیاں جڑا تیرے اندر اجے مضبوط نہیں ہویاں پھر تو مسلمان نہیں کہلا سکتا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ جدو کہہ دے وے میں ہور آسان کر دے ماں ہور آسان کر دے ماں اے دل ایک کمرہ ہے نا ایک گھر ہے اتھے اسی جدو کلمہ پڑھ لینے ہو دے باوجود بھی اسی قدر مال دی محبت قدر اولاد دی محبت بیوی دی محبت ماں باپ دی محبت کاروبار دی محبت کوٹھی تے کار دی شہرت دی حسن دی محبت اسی یہ ساریاں گندگیاں اپنے دل وچ بٹھا کے رکھی ہیں تے اسی چاہنے ہیں کہ رب بھی ساڑے دل چ بسیرا کرے پر او بڑا غیرت مند رب ہے او بڑا ہی پاک رب ہے او پاک جگہ تے رہندے اللہ فرماتا جب میں نو دل چ وسانا ہی نا تے کلمہ طیبہ پڑھ کے تے کہہ دے لا الہ کوئی معبود تے کوئی عبادت دے لائق نہیں اپنے دل وچوں گندگیاں کفر تے بت آ جڑے ہرس دے بت آ جڑے لالچ دے بت آ جڑے اپنے اندر معبود بنا کے رکھے نا ہن انہاں نو باہر نکال جدو تیرے دل دا ویڑا پاک ہو جائے گا نا پھر رب بسیرا کرے گا ایک غیر دیاں محبتاں اپنے سینے چو نکال ایک اللہ دی محبت اپنے سینے چ رکھ پھر رب تیرے دل چ بسیرا کرے گا نوجوانوں گرامی قدر حضرات کیونکہ رب شرک جلی بھی برداشت نہیں کردہ اور شرک خفی بھی برداشت انسان اپنے آپ تے غرور تے تکبر کرے اے شرک خفی ہے اے بھی شرک ہے کہ انسان اپنی ذات تے غرور تے تکبر کرے اللہ فرماندہ پہلے اپنی میں نو مار اور بابے فرید نے فرمایا سی نا میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھیں کٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدہ دومی ہتھیں لوٹ اور پہلے میں اپنی نو مار اس شرک خفی نو ختم کر گرامی قدر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور اے بھی یاد رکھی گا اللہ نو اپنی عقل دے نال مننا اے توحید مثال دے کے عرض کرنا انسان نو پہاڑ بے کے تے رب یاد آ جاوے آسمان دی بلندی تے زمین دی پستی بے کے رب یاد آ جائے انسان آکھے کہ ہے کوئی رب جنہیں زمین تے آسمان بنائے نے حضرت امام ابو حنیفہ دی بارگاہ چ دہریے آئے جڑے اللہ نو مندے ہی نہیں کہنے لگے جی اللہ دی ذات نو اگر تسی ثابت کرنا چاہو تے کیویں کرو گے آپ نے فرمایا چائے پیو گلاں کرنے ہاں بعد وچ پھر علمی بحث کران گے آپ نے فرمایا میں کل دریا تے گیا تے میں ویکھیا اوتھے ایک درخت او درخت آپ ہی کٹ گیا میں ویکھیا کہ آرے دے بغیر ہی او دے پھٹے بھی بن گئے فرماتے نے پھر میں ویکھیا او پھٹے آپس وچ جڑ بھی گئے کیل بھی لگ گئے کشتی بھی بن گئی پانی تے ٹر بھی پئی لوگاں نو بھی بٹھایا سواریاں ادھر ادھر بھی آپ چھڑیاں کرایہ بھی آپ ہی لیا دہریے ہاس کے کہنے لگے انج تے نہیں نہ ہوندا آپ نے فرمایا جی انج نہیں نہ ہوندا
تے سورج بھی آپ تے نہیں نہ چڑھ دا، کوئی چند آپ تے نہیں نہ چڑھ دا، زمین آپ ہی تے نہیں چل رہی، اے لیل و نہار تے گل و گلزار تے اے جڑا باغ و بہار دا نظام ہے اے بھی آپ نہیں چل دا، پھر انج بھی تے نہیں نہ ہوندا۔ کوئی رب ہے نا جڑا نظام چلا رہے ہے، کوئی ہے نا رب جڑا نظام چلا رہے ہے، اس اللہ نو منو تے پھر لا الہ الا اللہ ہوندا ہے۔ گرامی قدر حضرات، انسان اپنی عقل دے نال اللہ نو منے ان توحید کہندے نے، تے جدو انسان محمد دے آکھے لا کہ اللہ نو ایک منے انو ایمان کہندے نے۔ لوگ کہندے نے توحید تے ایمان لے آؤ، اسی بڑے بڑے موحدہ، اسی توحید اللہ نو ایک مننے آ۔ شیطان بھی توحید تے او بھی مندہ سی، تے کیا او ایمان والا ہے؟ بھئی اللہ نے ایک مننا توحید ہے نا، شیطان جڑا بڑا موحد کون ہو سکتا ہے کہ اللہ نے فرمایا آدم نو سجدہ کر، انہیں آکھے یا اللہ تو بھی آکھیں تیرے غیر نو سجدہ نہیں کرنا، اس تو بڑی توحید ہور کی ہو سکتی؟ انہیں آکھے تو بھی آکھیں تے میں تیرے علاوہ کسی نو سجدہ نہیں کرنا۔ ایڈا وڈا توحید والا تے موحد پر ایمان والا نہیں، کیوں؟ انہیں اللہ نو تے ایک منیا پر نبی نو ایک نہیں منیا۔ انہیں نبی دا ادب تے احترام نے کیتا، انہیں نبی دے آنکھیں لا کے رب نو ایک نہیں منیا۔ پتہ لگیا اپنی عقل نال اللہ نو ایک مننا توحید ہے، تے نبی دے آنکھیں لا کے رب نو ایک مننا انو ایمان کہہ دینے۔ آسان کر کے عرض کر دے وہاں حضرت آدم علیہ السلام آئے، آپ نے فرمایا میری اولاد میری قوم اللہ ہی کوئی ہے۔ قوم نے پوچھا تو آنو کنے دسے آئے؟ فرمایا جبریل وحی لے کے آئے، جبریل نے دسے اللہ ہی کوئی ہے۔ حضرت ابراہیم آئے، آپ نے بھی فرمایا میری قوم اللہ ہی کوئی ہے۔ پوچھا تو آنو کنے دسے آئے؟ فرمایا جبریل نے دسے آئے۔ حضرت موسیٰ بھی آئے، فرمایا اللہ ہی کوئی ہے۔ قوم نے پوچھا کنے دسے آئے؟ فرمایا جبریل نے دسے آئے۔ عیسیٰ نے بھی آکھیا اللہ ہی کوئی ہے۔ لوگاں نے پوچھا کنے دسے آئے؟ فرمایا جبریل نے دسے آئے۔ جدوں معراج دی رات آئی کہ جبریل سدرہ تے رک گیا، میرے آقا نے فرمایا جبریل تیرے آنکھیں لگے سارے نبیوں نے آکھیا اللہ ہی کوئی ہے، تو اللہ ویکھیا ہے۔ جبریل کہنے لگا کملی والیا تیریاں زلفاں دی قسم ہے میں اللہ نو نہیں ویکھیا، میں تے اس سوراخ وچوں اللہ دی آواز سن کے نبیاں تک پیغام پہنچاتا رہا۔ جدو کملی والے معراج کر کے آئے، اللہ فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ نے فرمایا کملی والے تم بھی کہہ دی اللہ ایک کوئی ہے۔ لوگاں پوچھیا کنے دسے آجے؟ فرمایا دسے آ کسے نہیں، ویخ کے آیا ایک کوئی، میں ویخ کے آیا ایک کوئی۔ بیٹھ دو جی، بیٹھ دو۔ بولو سبحان اللہ۔ میں آسان ہور کر دے وہاں عدالت تین گواہ ہومن کسے واقع دے، تے جج صاحب کسے گواہ نو پہلے نو بلا کے پوچھن تو واقعہ ویکھیا ہے؟ وہ کبھی ویکھیا نہیں، میں اے فلاں بندے کو سنیا، انہوں بلا کے پوچھا جب تو ویکھیا ہے؟ وہ آکھے جی میں انہاں کو سنیا ہے۔ آخری گواہ نو بلا کے جج پوچھے تو ساں ویکھیا ہے؟ تے جی وہ بھی کبھی میں بھی سنیا ہی ہے، تے سارے جھوٹے۔ تے جی وہ آکھے میں ویکھیا ہے، تے سارے۔ ایسے واسطے کملی والے آخر تے آئے تے آکے آکھے نبیوں سارے سچے ہو، میں ویکھ کے آیا ایک کوئی ہے۔ پتہ چلے آکے اپنی عقل اللہ نو ایک مننا توحید محمد آکھے لگ کے رب نو ایک مننا، انہوں ایمان کہہ دینے، انہوں ایمان کہہ دینے۔ کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم دی گواہی ویکھی ہوئی گواہی ہے۔ میں اور آسان کر دے ماں، یہ ضروری نہیں کہ اللہ نو منن والا نبی نو بھی مننے، یہ ضروری نہیں، مگر نبی نو منن والا اللہ نو ضرور ماندا ہے۔ اللہ نو منن والا ضروری نہیں کہ نبی نو تسلیم کرے، مگر جڑا نبی نو نبی مان لیندا ہے او ضروری ہے کہ اللہ نو بھی وحدہ لا شریک ماندا ہے۔
نوجوانوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، آپ نے فرمایا نا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور میں جس طرح پڑھیا کرنا وہاں کہ چھیڑ کے ذکر لا الہ دھوم مچا گئے حضور، مل کے میرے نال پڑھئے چھیڑ کے ذکر لا الہ دھوم مچا گئے حضور، سارا جہاں تھا محو خواب آکے جگا گئے حضور، یہ سارا جہاں تھا محو خواب آکے جگا گئے حضور۔ کون ہے دیوالی نے آکے دسے آگ فرمایا لوگوں وحدہ لا شریک ہے، او اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ نوجوانوں کلمے دی ترتیب ویکھے آج اللہ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ نے درمیان واو بھی نہیں لے آندی بلکہ لا الہ الا اللہ دے نالی محمد رسول اللہ۔ اللہ دسنا چاہتا ہے کدرے اے نہ سمجھے آج اللہ تے نبی وقت نے فرمایا میں دسنا چاہنا اللہ تے نبی کٹھے نے، انہوں جدا نہ کرے آجے، نبی خدا تے نہیں پر خدا تو جدا بھی نہیں۔ نوجوانوں پتہ چلے آؤ بعد لوگ کہہ دینے سنی نبی دی اینی تعریف کر دینے کہ نبی نو اللہ نالی ملا دے دینے، اسی کون نبی نو اللہ نال ملاؤن والے، اسی نبی نو اللہ نال نہیں ملا دے، نبی سانو اللہ نال ملا دے، اسی نبی نو نہیں اللہ نال ملا دے بلکہ نبی سانو اللہ نال ملانا دے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ترجمہ باندھا بھائی اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں تے محمد اللہ کے رسول ہیں بھائی، جڑا ماندہ ہوتے بولے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا میں آسان کر کے جملہ عرض کرا، میں اگر رکھاں کہ ساڑھے سیالکوٹ ایک بہت بڑے عالم تھے، بڑے زاہد تھے، بہت بڑے عبادت گزار تھے، ان کا نام حضرت علامہ شیخ الحدیث والقرآن حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عالم رحمت اللہ علیہ تھا، تے توڑے ذہن چ کی آوے گا کہ ہوندے سن فوت ہو گئے، اس طرح یہ تے جے میں آکھاں ساڑھے سیالکوٹ ایک بہت بڑے عالم ہیں، بہت عالم ہیں، زاہد ہیں، عبادت گزار ہیں، نیک ہیں، پھر توڑے ذہن چ کی آوے گا کہ موجود نے، زندہ نے تے جدو بندہ کہندہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں تے محمد اللہ دے رسول، پھر بولے جے رسول آسان کر کے عرض کر دے وہاں تسی محفل کراؤ رات میلاد دی کہ ٹینٹ بھی لگ جان، شامے آنے بھی لگ جان، لائٹنگ بھی لگ جائے، اسٹیج بھی سج جائے، نقیب بھی آ جان، نعت خواں بھی آ جان، نوجوانوں تقریرہ بھی شروع ہو جان، آخر ویلے خصوصی خطاب والا آ جائے کہ او دے خطاب تو پہلے تسی آکھو لائٹنگ بھی اتار دیو، شامے آنے بھی اتار دیو، اسٹیج بھی اتار دیو، ممبر بھی اٹھا دیو، انج نہیں ہوندہ بلکہ جدو خصوصی مہمان آ جائے او دے جان تو بعد اسٹیج اتاریا جاندہ ہے، او دے جان تو بعد لائٹنگ اتاری جاندی ہے، جدو مہمان خصوصی آ کے ٹر جاوے سامان ادو سمیٹیا جاندہ ہے، محمد الرسول اللہ
محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے یار دے نام دی میلادی محفل سجائی، اللہ نے آسمان بنایا، آسمان دا صاحباں بنایا، زمین دی دری وچھائی، سورج تے چند دی لائٹنگ کی تھی، ستاریاں نو اللہ نے کمکمے بنایا، اے نبیان اللہ نے محمد نات خاں بنا کے بھیجیا۔ نوجوانوں جی آج آسمان بھی موجود ہے، زمین بھی موجود ہے، چند سورج بھی موجود نہیں، جی آج اسٹیج کائنات محمد میلاد دا لگیا ہے، یہ ساری چیزاں گواہی پیاں دے دیاں نے محمد تھے نہیں، محمد جنہوں سمجھ آئیے وہ بولے سبحان اللہ۔ جنہوں سمجھ آئی بولے نا سبحان اللہ۔ کلمے دی ترتیب پہ دس دیئے کہ اجے ہیں کائنات جڑی سجی ہے نا جدے واسطے سجی، اللہ نے اجے سمیٹی ہی نہیں کیونکہ ہیں جنہ واسطے بنائیے وہ ہیں، اس واسطے اجے اللہ نے کائنات سمیٹی۔ گرامی قدر حضرات اساں کلمہ پڑھیا تے مسلمان تے مومن بنے، اساں آکھے اللہ دی علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت لائق نہیں، ایمانداری نہ دسیا جے اساں کہ اللہ نو ویکھے آئے، اساں ویکھیا کوئی نہیں، سانو تے کملی والے نے دسیا اللہ ہے، اسی تے کملی والے دے آکھے لگے اللہ نے ایک من لیا۔ نوجوان ایسا نہیں ویکھیا پر کملی والے اللہ نو ویکھے آئے، اسی نبی والے بیخ تے نبی کو سن کے اللہ نو منے آئے، اسی اوس توحید والے سنیاں تائیوں تے اسی کہنے کملی والے آؤ، ایسا اللہ نو نہیں ویکھے آؤ، تیرے کو سن کے منے آئے کہ سونے اسی اے کہنے اسی تینوں جاننے تو اللہ نو جاننے، اسی جانیے تے تو جانے تے قیامت نو تو جانے تے او جانے۔ آئی سانو کلمے دسے آئے کہ اسا اللہ نو محمد آکھے تے منے ہیں، اسی جانیے تے کملی والا جانے تے کملی والا جانے تے رب جانے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چاخر تے ہی دعا کرنے رب تعالیٰ سانو نبی کریم علیہ السلام دا صدقہ آخری ویلے حضور دا کلمہ طیبہ نصیب فرما دے وے۔ اللہ رب العزت سے کلمہ طیبہ دے صدقے رسول عربی دیا آخری ویلے سانو زیارتہ بھی نصیب کر دے وے۔ اور کسی بزرگ نے پوچھا گیا کہ حضور تواڈے کول کی دلیل ہے کہ تواڈی بخشش ہو جانی ہے؟ فرمایا میری بخشش واسطے اینا ہی بڑا کملی والے نو آکھاں گا سونیا جدو دا جمعہ ساں تے جدو تک آیا نہیں ادو تک تیرے ہی کلمے تیرے آماں ساں، تیرے کلمے تے پہرا دیندہ رہا۔ کملی والے میری بخشش واسطے آئی کافی ہے کہ بچپن تو لے کے آخری ویلے تک تیرے ہی کلمہ پڑھدا رہا۔ گرامی قدر حضرات اسی بڑے خوش نصیباں کہ جدو پیدا ہوئے تے اسا جڑا پہلا جملہ ماں نے سکھایا وہ اے ہوندہ پتر پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ دعا اللہ سانو اس کلمہ طیبہ دے تے آخری ویلے موت نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔